مجدد الف ثانی سے محبت ہوگی وہ مجدد الف ثانی کے قول کو اپنائے گا، جس کو قطب الدین بختیار کاکی سے محبت ہوگی وہ قطب الدین بختیار کاکی کے قول کو اپنائے گا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، اب اگر کوئی انسان مولانا پور کے جلسے سے کھڑے ہو کر یہ کہے کہ جناب نادر جمالی صاحب کی نعت مجھے بہت پسند ہے، نادر جمالی صاحب کی آواز مجھے بہت پسند ہے، نادر جمالی صاحب کی آواز میں بہت میٹھاس ہے، تو نادر جمالی صاحب سے محبت کرنے والے کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نادر جمالی اپنی آواز کی میٹھاس سے یہ پیغام وہی دینا چاہتے ہیں جو بزرگان دین کا پیغام ہے۔ نادر جمالی صاحب کا کوئی اور پیغام نہیں ہے، وہ پیغام سیرت مصطفیٰ کی دے رہے ہیں، وہ سنت رسول پر عمل کرنے کا پیغام دے رہے ہیں، وہ بھی نماز کا پیغام دے رہے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کا پیغام دے رہے ہیں، وہ بھی صدقہ و خیرات کا پیغام دے رہے ہیں، وہ بھی خوف خدا کا پیغام دے رہے ہیں۔ اب ندیم رضا فیضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی نعت کے انداز میں یہی پیغام دے رہے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، ایمان کے دامن کو پکڑ کے رہو، ایمان کو صحیح و سالم کر لو۔ اللہ اکبر۔ میں کہنا چاہتا ہوں حقیقتاً محبت یہی ہے جس انسان سے جس کو محبت ہو۔ نعرہ تکبیر، ذرا زور سے نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیغام مصطفیٰ۔ یہی محبت کی دلیل ہے، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ آپ اگر دعویٰ کریں کہ مجھے ان سے محبت ہے، اب میں کہنا چاہتا ہوں حضرت میں مولانا پور کے گاؤں سے واقف ہوں، میں نے اگر محبت کے آپ نے کہیں گے کہ محبت کا دعویٰ تو کر دیے لیکن دلیل تو لا کر دکھاؤ، میں دلیل کی بات کروں۔ اب دلیل کی جب بات آ گئی، غریب نواز کے ماننے والے غریب نواز کے قول کو اپنا رہے ہیں، غوث اعظم کی اس سے محبت کرنے والے غوث اعظم کے قول کو اپنا رہے ہیں، سیرت مصطفیٰ پر چل کر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے فلاں بزرگ سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس بزرگان دین کو ماننے کے ساتھ اس بزرگ کی بات پر کوئی حضرت ناظر شاہ بابا کا دیوانہ یہ کہہ رہا ہے، کوئی حضرت ناظر شاہ بابا سے محبت کر رہا ہے، یقیناً یہاں سب ناظر شاہ بابا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ناظر شاہ بابا بھی وہی خطاب کر رہے ہیں جو رب کا خطاب ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اب قرآن کا جائزہ لے، قرآن کہتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْیَةِ اللَّہ۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ خوف خدا سے لرزہ پر اندام ہو جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ خدا کے ڈر سے وہ ریزہ ہو جاتا، لیکن آج ہمارا دل اتنا کٹھن اتنا سخت ہو گیا ہے، ہمارا دل نرم نہیں سخت ہو چکا ہے۔ آج اصلاحی تقریر سننے کے بعد بھی علماء کی کثیر تعداد کے علماء کی کثرت خطاب کرنے کے باوجود بھی آج مسلمان کا دل سخت ہوتا چلا گیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ جلسے سے خطاب سن رہے ہیں کہ چوری سے بچو، زنا سے بچو، گناہ سے بچو، نماز کے قریب ہو جاؤ، شراب کو چھوڑ دو، آپ کہیں گے حضرت ہر کوئی یہی خطاب کر رہا ہے چوری سے بچو، ڈکیتی سے بچو، زناکاری سے بچو، شراب سے بچو، لیکن ہم کیسے بچیں؟ ہم ان گناہوں سے کیسے دور ہو جائیں؟ ہم ان گناہوں کو کیسے ترک کر دیں؟ ہم ان گناہوں سے کیسے بعید ہو جائیں؟ تو میں آج وہی علاج بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو گناہوں سے بچنا ہے، جب تک آپ اپنے دل میں خوف خدا نہیں بسائیں گے، جب تک آپ اپنے دل میں اس چیز کو نہیں بسائیں گے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے، آپ گناہوں سے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان اپنے دل کو اس چیز میں سما دے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے، اور میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر چائے کی دکان پر آپ کی 4 لوگوں کے سامنے آپ کی بے عزتی کر دی جائے تو آپ کہتے ہیں ارے بھائی صاحب آپ کو میری عزت کا خیال رکھنا چاہیے، 4 لوگوں میں میری بہت عزت ہے، 4 لوگوں میں میری بہت عزت ہے، میری عزت کا خیال کرتے ان 4 لوگوں کے بیچ آپ کو میرے خلاف کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں
ताज्जुब में पड़ जाता हूँ जब दुनिया के 4 लोगों के सामने जहाँ आपकी इज्जत है, अगर आपकी वहाँ बेइज्जती कर दी जाए तो आप परेशान हो जाते हैं। अरे कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का हाल होगा, सब लोग परेशान हाल होंगे। आदम भी मौजूद होंगे, हज़रत नूह भी मौजूद होंगे, हज़रत शीश भी मौजूद होंगे, हज़रत लूत भी मौजूद होंगे, हज़रत हूद भी मौजूद होंगे, मूसा भी मौजूद होंगे, ईसा भी मौजूद होंगे, उनकी भी उम्मतें मौजूद होगी। अल्लाह अकबर, जब वहाँ करोड़ों लोगों की भीड़ होगी, जब वहाँ सारे उम्मत मौजूद होंगे, वहाँ आप कल क़यामत के दिन में जब रब्बे कदीर आपसे कह देगा कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना गवारा नहीं करता, जा निकल जा, तो आपकी कितनी बेइज्जती महसूस होगी, आपको वहाँ कितनी बेइज्जती, आपको वहाँ कितना आग महसूस होगा। आप अगर चाहते हैं कि चोरी से बचें, ज़िना से बचें, शराब से बचें, तो आपको अपने दिल में खौफ खुदा बसाना होगा। आपको अपने दिल में इस चीज को पुख्ता कर लेना होगा कि अरे कोई देखे न देखे, खुदा देख रहा है। जाहिर सी बात है, जब रमजान का महीना आता है, जब हम रोजा रखते हैं तो फ्रिज पर ठंडा पानी मौजूद होता है, फ्रिज पर स्प्राइट मौजूद होता है, फ्रिज पर मैंगो मौजूद होता है। शाम का वक्त हुआ करता है, बाद नमाज असर भूख की शिद्दत होती है, बाद नमाज असर पानी की शिद्दत होती है, बाद नमाज असर प्यास की शिद्दत होती है। अरे फ्रिज जब खोलते हैं तो दिल कहता है अरे कोई तो नहीं देख रहा है, चलो थोड़ा पानी का घोट पी लेते हैं, चलो थोड़ा स्प्राइट का घोट पी लेते हैं। लेकिन दिल में ख्याल आता है अरे कोई देखे न देखे, खालिक तो देख रहा है, कोई देखे न देखे, खुदा तो देख रहा है। हम खुदा के डर की वजह से हम रोजे को नहीं तोड़ते हैं, हम पानी को नहीं पीते हैं, हम स्प्राइट को नहीं पीते हैं, हम कोको कोला के घोट को नहीं पीते हैं, हम अपने रोजे को तर्क नहीं करते, हम अपने रोजे को नहीं तोड़ते, क्योंकि हमने अपने दिल में इस चीज को बसा लिया कि कोई देखे न देखे, खुदा देख रहा है, कि कोई देखे न देखे, खुदा देख रहा है। बड़ी तेजी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक दिल्ली की जामे मस्जिद की बात है, बड़ी खूबसूरत वो मस्जिद है। दिल्ली की जामे मस्जिद के करीब गेट के पास जहाँ जूते लोग रखते हैं, उस जूते जहाँ पड़े होते हैं